مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ قرآن میں اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے، لیکن قرآن میں وہ ایک معمولی سے مچھر کی بھی مثال بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات بڑی ہے تو مثالیں بھی بڑی بڑی بیان کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ۔ جس بندے نے نہ ماننا ہونا اس کے پاس بہانے بہت ہیں، جس نے نہ ماننا، اور جس نے ماننا ہو اس کے لیے ایک آیت کافی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آج تک ان کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے ایک آیت نے کام کیا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 ہے، الم یأن للذین آمنوا تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ڈر سے دہل جائیں۔ اس ایک آیت نے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی، اور وہ لوگ بعد میں بہت بڑے بڑے محدثین، اہل علم اور بڑے بڑے اسکالرز بنے، صرف اس ایک آیت۔ مشرکین مکہ میں اب دیکھیں جتنے بھی صحابہ تھے ان میں سے اکثریت کی زندگیاں قرآن کی آیات میں بدلی۔ آج وہی قرآن ہمارے پاس ہے لیکن ہماری زندگیاں نہیں بدل رہی۔ کیوں؟ سمجھتے نہیں، سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ قرآن پڑھنے کا، سننے کا، سیکھنے کا نہ وقت ہے، نہ جستجو، نہ شوق، نہ ہی دل چاہتا۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کریں یا جو اس سے بھی اوپر ہے۔ یعنی مچھر سے اوپر سے مراد ایک یہ ہے کہ مچھر سے بھی جو حقیر چیز ہے، یا یہ کہ جو مچھر سے کچھ بڑی چیز ہے، کسی بھی طرح کی چیز ہو، اللہ مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی مخلوقات ہیں اور اللہ ان مثالوں کے ذریعے سے بہت کچھ تمہیں سکھانا اور سمجھانا چاہتے ہیں، اور آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اس میں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مچھر کی کمر پر ایک اور معمولی سا کیڑا ہوتا ہے، مچھر کی کمر پر، جو مچھر کی کمر پر ہی پیدا ہوتا ہے اور وہیں اسی پر ہی اس کی موت ہوتی ہے۔ تو فما فوقہا سے مراد وہ مخلوق ہے کہ اللہ مچھر کی مثال بیان کریں یا مچھر کے جو اوپر ہے اس کی مثال بیان کریں۔ یہ بھی کچھ لوگوں نے یہ تفسیر کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب اس طرح کی جو مثالیں قرآن میں بیان ہوئی، ان کو سن کر دو قسم کے لوگ وجود میں آئے، ایک ایمان والے اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ کیا، اللہ کیا چاہتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا، اللہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتے ہیں، اور اللہ ان مثالوں کے ساتھ صرف اور صرف فاسق لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہاں ہدایت اور گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، حالانکہ گمراہی کا سارا جو قصور ہے اور جو اسباب ہیں وہ خود انسان کے اپنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ہدایت دے دی، یہ قرآن ہدایت ہے۔ سورۃ البقرہ کی ہم نے ابتدائی آیات میں کیا پڑھا؟ ہدی للمتقین، اللہ نے ہدایت دے دی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ گمراہ انسانوں کو نہیں کرتے، بلکہ انسان خود اپنے لیے گمراہی کو چنتے ہیں۔ لیکن چونکہ بندوں کے تمام افعال جو بندے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی خالق ہیں، بندوں کے جس طرح بندے مخلوق ہیں، بندے جو کام کرتے ہیں وہ بھی مخلوق ہیں، اس اعتبار سے اللہ کی طرف اس کی نسبت کی گئی، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو اس طرح سے گمراہ نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور ہدایت دینا چاہتے ہیں۔